السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدارتی بخان اور آپ دیکھیں جی این ناظرین۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ جی این کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا آج جو ہے وہ 34 سماعت ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ہم اس پر جلد از جلد فیصلہ سنانا چاہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آج فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ دیکھیے، لگتا ہے کہ کیس کنکلوڈ ہو گیا، کیونکہ ابھی تقریباً آلموسٹ ریپیٹیشن شروع ہو گئی ہے۔ جب وکیل اپنی بات دہرانے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیس کنکلوڈ ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کے آرگومنٹس رہتے ہیں، اور وہ یقیناً اٹارنی جنرل چونکہ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اہم جو ہے وہ بحث ہوا کرتی ہے۔ تو آج میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو وہ بھی بہت لینتھی نہیں ہے۔ 11:30 بجے ہیئرنگ شروع ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کنکلوڈ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ججز پہ منحصر ہے کہ وہ کب تک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مائع ذرائع اس بات کی تصدیق کریں گے 6-9 کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا تو مجھے نہیں پتا کہ 6-9 کا ہوگا، 1-10 کا ہوگا، کس کے حق میں ہوگا، کس کے خلاف ہوگا۔ وکیل اپنی سبمیشنز جو ہے نا وہ کرتا ہے، کوئی پیشن گوئیاں نہیں کرتا، اور ججز جو ہے نا وہ ان کے ریمارک سے جو ہے نا یہ کبھی بھی جو ہے نا اندازہ نہ لگائیے کہ جو ہے نا فیصلہ کس کے حق میں آ رہا ہے، کس کے خلاف آ رہا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حق میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایکٹ مینٹین بھی ہو سکتا ہے اور سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتا ہے، اور پارٹلی بھی جو ہے نا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ برقرار رہے اور کچھ حصہ برقرار نہ رہے۔ مگر کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ اس وقت تک۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ جے یو آئی کا آئندہ انتخابات میں کیا جو ہے وہ موقف کیا ہوگا، نیریٹو کیا ہوگا، اور میاں صاحب کی واپسی کو آپ لوگ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ جب آئیں گے تو کیا وہ بھی ڈالا جائیں گے یا پھر ان کو ضمانت بھی مل جائے گی؟ اور دیکھیے، آپ غیب کے جو علم ہے ان کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں تو وہ شاید آپ کے بھی ڈومین میں نہیں آتا، میرے ڈومین میں بھی نہیں آتا۔ غیب کا نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر جن کا لیڈر آ رہا ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوگی، اور جو اسٹریٹجی بنائی ہوگی اس کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے، ممکن ہے ان کی اسٹریٹجی کامیاب نہ ہو۔ بہرحال کوئی بھی لیڈر ہو اس کو ملک کے اندر آنا چاہیے، ملک کے اندر جو ہے نا اپنی خدمت کرنی چاہیے اپنے ملک کی۔ ہم تو صرف میاں نواز شریف کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ سب کو آزاد ہونا چاہیے اور ہم سب کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ ہم تو اس حد تک جاتے ہیں۔ سر یہ آخر میں بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے کوئی لاق ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ اور آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا جو انتخابات ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور آپ کو اس پر اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر کہ وہ فری اینڈ فیئر انتخابات کرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہم پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی قوت نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ سیاسی قوت جو ہے وہ دہشت گردی نہیں کرتی، سیاسی قوت جو ہے 9 مئی جیسے واقعات میں انوالو نہیں ہوتی، سیاسی قوت پارلیمان پہ حملہ نہیں کرتی، پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کرتی، لوگ نہیں مارتی، لوگ نہیں مرواتی۔ سیاسی قوتیں پرامن احتجاج کرتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک ہجوم ہے، اور بھلے ان کے ساتھ لوگ ہو سکتے ہیں مگر وہ کم از کم سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے اس امکان کو ہم رد کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی الحاق ہوگا۔ ہاں سر پی ٹی آئی آپ پر یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ حکومت میں تھے اور آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ آ کر ریاست کے خلاف جو معزز ججز تھے ان کے خلاف تقریریں کی، جلسہ کیا۔ اس کو کیا سر، اس پر آپ کیا ان کے جواب ہیں؟ دیکھیے، ہمارے اوپر آپ جو مرضی الزام لگائیں مگر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکتے، ایک گملہ توڑنے کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے، ورنہ اگر فرض کر لیجئے اگر ہم قانون کے دائرے سے باہر نکلے ہوتے تو ریاست کوئی مقدمہ درج کرتی۔ اس کے علاوہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کا آپشن بھی جو ہے ججز کے پاس اویلیبل تھا۔ تو جب کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ قانون کے مطابق تھا جو ہم نے کیا۔ اگر قانون سے ہم ماورا جاتے تو ریاست بھی کچھ کر سکتی تھی اور ججز بھی کچھ کر سکتے تھے۔ بطور سینئر قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات میں آپ الیکشن میں اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اور دوسرے کا حق ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے۔ عوام کا یہ حق ہے کہ کسی کو منتخب کرے۔ تو یہ حقوق جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی گارنٹی دستور نے دی ہے، اور یہ حقوق جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کا احترام کیا جانا چاہیے۔